السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج سے 120 سال پہلے اس مہینے میں، مارچ کے مہینے میں 23 مارچ کو قرآن کریم کی وہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہوئی جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشخبری کی صورت میں عطا فرمائی تھی. مسلم امہ کے 1000 سال کے مسلسل اندھیروں میں ڈوبتے چلے جانے اور دین اسلام کا اکثریت مسلمانوں میں فقط نام رہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چاند روشن کرنے کے بارے میں اطلاع دی تھی جس نے سراج منیر سے وہ روشنی پانی تھی جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تا قیامت پھر وہ روشنی پھیلاتا چلا جائے گا اور اس کا سلسلہ بھی دائمی ہوگا. اور اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے حسن اور ضیاء سے اس کی تربیت یافتہ بھی ہمیشہ دنیا کے دلوں کو خوبصورتی اور روشنی بخشتے رہیں گے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فرزند کی قائم کردہ جماعت کا ایک دور 23 مارچ 1889 کو شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آپ نے ازالہ ہام میں اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ جب تو نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا. جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے. خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس سلسلے کے قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے
تو اس طوفان کے وقت میں کشتی تیار کر، جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پا جائے گا، اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے۔ بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس 23 مارچ 1889 کو بیعت لی، اور سینکڑوں خوش قسمت اس روز اس کشتی میں سوار ہوئے، اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے آپ کی زندگی میں ہی لاکھوں تک پہنچ گئی، اور ان بیعت کرنے والوں نے اپنی بیعت کے حق بھی ادا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ہاتھ ان پر رکھا، اور وہ لوگ روحانی منازل طے کرتے چلے گئے۔ ان پر بھی مخالفت کی خوفناک اور اندھیری آندھیاں چلی، اپنوں غیروں کی دشمنی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کی بیعت کے میں آنے کے جرم میں بعض کو شہید بھی کیا گیا، جن میں سب سے بڑے شہید جن کو اذیت دے کے شہید کیا گیا حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید ہیں، جنہیں مولویوں کے فتوے پر بادشاہ کے حکم سے ظالمانہ طور پر زمین میں پہلے گاڑا گیا اور پھر سنسار کر کے شہید کیا گیا۔ اور ان واقعات نے قرون اولیٰ کے ان ظلموں کی یاد تازہ کر دی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر روا رکھے گئے تھے، لیکن تمام تر مخالفتوں اور ظلموں اور حکومت کو آپ کے خلاف بھڑکانے کی سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا، اور آخر 26 مئی 1908 کو آپ الہی تقدیر کے تحت اپنے سپرد جو کام تھے آپ کے سپرد ان کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے الفاظ میں فرمایا تھا کہ آپ کی جماعت کا دوسرا دور قدرت ثانیہ کی صورت میں شروع ہوگا، جس کے بارے میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالی دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالی کے اس معجزے کو دیکھتا ہے۔ بس جب یہ دوسرا دور شروع ہوا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا بعض بدقسمت شبہات میں بھی پڑ گئے اور اپنی اناؤں کے چکر میں بھی پڑ گئے، جنہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بڑے واضح الفاظ میں سمجھا کر اصلاح کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کی بدقسمتی کہ خلافت ثانیہ کے انتخاب خلافت کے موقع پر ان میں سے بعض مرتد بھی ہو گئے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ گرتی ہوئی جماعت کو اللہ تعالیٰ